अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आप पर आपके वालदैन का साया कायम रखे। पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वाले को अल्लाह पाक हदायत दे और पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचने वालों को इसका अजर दे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। जो आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आपसे राय मांगी जाए इसका इजहार करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में जो वी लोग होता है इसका लिंक सेंड करना मत भूला करें। दोस्तों, आज काजी साहब ने पीटीआई के फिर सारे के सारे हथकंडे जो है ना वो बत्ती बना के उनके हाथ में पकड़ा दिए हैं। पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। कल की समात में इमरान खान के वकील ने आर्टिकल 63A की तशरीह के ख़िलाफ़ नज़रसानी समात में कहा था कि मुझे इमरान खान साहब से मिलना है, मुझे उनसे मशवरा करनी है, मुझे उनसे हदायत लेनी है। आपको याद है भला ये क्यों कहा गया? क्योंकि इमरान खान साहब जितने सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं उनसे ज़्यादा समझदार हैं, उनसे ज़्यादा कानून समझते हैं वो, और उनसे वो सीनियर भी हैं। वो सारे के सारे जो जज बैठे हैं वो उनसे जूनियर भी हैं, उम्र में जूनियर हैं, तजर्बे में जूनियर हैं। और जितना कानून का, जितना आइन का इमरान खान को पता है उतना आइन बनाने वालों को भी नहीं पता। ये तो आपको मालूम है। ये पिछली जब समात में वो बता चुके थे कि तुम तमाम जजों से बैठे हुए हो, उम्र में मुझसे सब छोटे हो। तो शायद इसीलिए जो इमरान खान साहब के वकील थे उन्होंने कहा था कि आइन बनाने वालों को तो छोड़ें, लेकिन क्योंकि खान साहब का तजर्बा बहुत ज़्यादा है उनसे पूछने के लिए मुझे इजाज़त चाहिए। काजी ने इजाज़त दे दी। बैरिस्टर अली ज़फ़र की इमरान खान से मुलाकात भी होगी। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बताया मेरी खान से मुलाकात हुई है लेकिन वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थे। अब ये मुलाकात अली ज़फ़र इमरान खान की थी, इमरान खान साहब की और उनकी किसी मतलब प्राइवेट मुलाकात तो थी नहीं। ठीक है ना जी, कि मतलब कि तन्हाई चाहिए थी, पर्दा चाहिए था, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी मुझे पुलिस अहलकारों की मौजूदगी में मिलाया गया, इसलिए इमरान खान जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए वो सब बताना चाहता है, क्योंकि वो मुझे वहाँ पे बता नहीं सका क्योंकि साथ में पुलिस वाले खड़े थे। अब बताएं ज़रा, पुलिस वाले खड़े थे तो ये पुलिस वालों की ड्यूटी है, जो भी मिलने जाएगा पुलिस वाले तो वहाँ पर होंगे, पुलिस वाले तो नज़र आएंगे। लेकिन क्योंकि खान साहब हैं, उन्होंने कहा जी नहीं, दलाइल खान साहब खुद देंगे, मेला लगेगा है जी। वो जो एक बयानिया बनाना है उसके बगैर तो हम जनाब कोई काम भी नहीं करते। खाना भी खाना हो तो बयानिया बनाकर, वाशरूम भी जाना हो तो बयानिया बनाकर, जलसा मियाँ वाली में सख्त गर्मी में भी हो तो स्वेटरें पहन कर है जी। और लाहौर में भी जलसा करना हो तो हमें पहाड़ चाहिए, कराची में जलसा करना हो तो हमें मीनार पाकिस्तान चाहिए, लाहौर में जलसा करना हो तो मज़ार कायद चाहिए। ये बयानिए के बगैर चलने वाली जमात है नहीं। तो अब बयानिया बनाने के लिए इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर पेश होना पड़ेगा। लेकिन ये मैंने आपको कल बता दिया था अपने वीलॉग में, शाम वाले वीलॉग में बताया था कि खान साहब का जो फरमाइश है वो यही होगी कि वीडियो लिंक के ज़रिए मैं इसमें हाज़िर हूँ। ये आपको कल ही बता दिया था और आज देख लें हू बहू वही हुआ जो कल बताया था। बहरहाल मुतालबा तो नहीं माना गया। ये भी कल बता दिया था कि इनकी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन इनका मुतालबा नहीं माना जाएगा। इमरान खान के वकील ने मज़ीद इधर उधर के दलाइल दिए। इमरान खान ने काजी फायसा की सरबराही में कायम बेंच को गैर कानूनी करार देते हुए बाइकाट कर दिया। और ये भी कल आपको बता दिया था कि ये बाइकाट करेंगे। मैंने कल पूरी की पूरी स्टोरी खोल के सामने रख देगी कि जाएगा इमरान खान साहब जो है वो खुद दलाइल देना चाहेंगे, और जब ये खुद दलाइल देने की इनको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा तो फिर ये बाइकआउट कर देंगे। तजर्बा हो जाता है ना, इनको देख देख के पता लग गया ये क्या करेंगे, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस केस को, और पंजाबी कहते हैं लमकाना है, लमकाने दे सुआ होर कुछ भी नहीं, करने के लिए तो है कुछ नहीं। इस केस में जिन्होंने ये फैसला सुनाया हुआ वो दोबारा जज केस में नहीं बैठ रहे, वो शर्मिंदा नहीं होना चाहते, हालांकि वो शर्मिंदा तरीन हो चुके हैं लेकिन वो नहीं बैठना चाहते। तो इमरान खान साहब इसमें क्या दलाइल देंगे, या उनका जो वकील है वो क्या दलाइल देगा, सिवाय इसके जितना खींच सकते हैं खींचे। खैर, अगर यही इमरान खान को वीडियो लिंक पर बुला लेता, दलाइल देने देता तो बयानिया ठीक बनना था। उन्होंने इजाज़त नहीं दी तो बेंच ही गैर कानूनी करार दिया गया। इसके अलावा इमरान खान के वकील ने काजी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और कहा हुकूमत आइनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजम बढ़ाना चाहती है, आपकी मुद्दत बढ़ेगी इसलिए मफादात का टकराव है, आप केस ही ना सुने।
قائد صاحب نے کہا یہ جو آپ بول رہے ہیں نہ ہم سنیں گے نہ ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے، بلکہ آپ توہین آمیز باتیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں۔ بہرحال آج پھر دال گلی نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مطلب گلنی بھی نہیں ہے، کیس چالو ہے۔ اب دیکھیں جس وقت تک یہ ویلوگ آپ تک پہنچے گا اس وقت تک اس کا رزلٹ کیا ہو چکا ہوگا، یا اس کے تھوڑی دیر کے بعد رزلٹ ہو چکا ہوگا، لیکن کسی نہ کسی پاسے پنجابی کہتے ہیں نہ کسی پاسے گل لگ جانی ہے، اور یہ لوہے تے لکیر گل ہے کہ انہیں وسنا کوئی نہیں ہے گا، جو مرضی ہو جائے انہیں نسنا ہی نسنا ہے۔ خان صاحب کی گل ہو رہی ہے۔ ادھر ایک اور اہم پیش رفت بھی ہے، پیش رفت میں عمران خان کے سہولت کاروں کی چھٹی ہو گئی ہے۔ عمران خان کو اڈیالہ میں فیض کا پیغام پہنچانے والا، فون دینے والا اور ہر طرح کی سہولت کاری کرنے والا عمران خان صاحب کو جو بھی وہاں پر سہولتیں تھیں، اور باہر سے جو نیٹ ورک فیض حمید کا چل رہا تھا، اندر عمران خان کے ساتھ وہ کیسے کنیکٹ تھا، کیسے رابطے میں تھا، کیسے اندر سے ہدایات آ رہی تھی، کیسے باہر سے اندر جا رہی تھی، یہ ایک پورا ایک جو نیٹ ورک تھا نا، اس کو جو چلانے والا اڈیالہ جیل کا لاپتہ ڈپٹی سپرنٹ محمد اکرم، اسسٹنٹ سپرنٹ ریاض خان، اور 2 وارڈز والوں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا، کیونکہ یہ پورے کا پورا سسٹم ان کے ذریعے چل رہا تھا۔ ظاہر ہے ڈپٹی سپرنٹ ہوگا اور اس کا جو اسسٹنٹ ہوگا اور ان کے ساتھ جو نیچے عملہ کام کر رہا، ان کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا، اور یہ وہ تھا پورے کا پورا فیض حمید کا نیٹ ورک جس کے ذریعے وہ جیل ساری چلا رہے تھے۔ اب دیکھیں ڈپٹی سپرنٹ اور سپرنٹ جب آپ کے ساتھ ہوں گے تو جیل میں جو قیدی رہ رہے ہیں رات کو وہ اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں، رات کو شطرنج بھی کھیل سکتے ہیں، لوڈو بھی کھیل سکتے ہیں، کبڈی بھی کھیل سکتے ہیں، جو مرضی کر لیں۔ اب ایک ہی جیل میں رہتے ہیں سارے، سارا ٹبر ایک جیل چ ڈکیا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو پھر بس اگلی باتیں آپ سمجھ جائیں، بلکہ وہ فارغ ہو گیا۔ یہ لوہے پہ لکیر بات ہے۔ ہوم سیکرٹری پنجاب نور الامین مینگل نے نوکری سے برخاست کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ محمد اکرم سے متعلق تہلکہ خیز انکشاف ہو چکے ہیں۔ فیض حمید کے کہنے پر مکمل سہولت کاری یہی کرتا رہا ہے اور رنگے ہاتھوں سے پکڑا گیا ہے۔ فیض حمید نیٹ ورک انجام کی طرف جا رہا ہے، انجام قریب ہے۔ فیض حمید سے متعلق تہلکہ خیز جو سٹوری ہے، ایک اور سٹوری ہمارے پاس آئی ہے فیض صاحب کی حالات کی کہ وہ کیا ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالی اگلے ویلوگ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کتنے بہادر ہیں، یہ ذرا اب اگلے ویلوگ میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ادھر گنڈا پور کو وفاق پر حملہ کرانے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فائنل ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، حملہ کرنا ہی کرنا ہے، اور حملہ تب کرنا ہے جب دوسرے ملکوں کے مہمان، دوسرے ملکوں کے سربراہان آئے ہوں گے، وہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں گی جس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، جس سے پاکستان کے عالمی برادری سے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں، جس سے بیرون ملک سے سرمایہ کاری آ سکتی ہے، اس وقت آپ نے وفاق پر حملہ کرنا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے بول دیا ہے، اس نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ ڈی چوکر آنا ہے، چاہے شنگھائی تنظیم ہو، چاہے چائنا کا نائب وزیر اعظم، کچھ بھی ہو، آپ لوگوں نے انتشار کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے انتشار نہ کیا تو میں ساری عمر جیل میں سڑوں گا، کیونکہ پاکستان اگر ترقی کر گیا، عوام میں اگر اس حکومت کی ریپوٹیشن اچھی ہوگی، اگر بجلی کے بل کم ہو گئے، اگر مہنگائی کم ہوگی، اگر لوگوں کو نوکریاں ملنی شروع ہوگی، اگر بچوں کے سکول کالجز زیادہ اچھے طریقے سے چل گئے، یہ جو پنجاب میں اندھا دھند ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان کا فائدہ اگر عوام تک پہنچ گیا اور اگلے الیکشن میں یا پھر لوگوں کی رائے چینج ہونا شروع ہو گئی تو پھر میں کہیں کا نہیں رہوں گا، اس لیے ہر حال میں یہ حملہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ان سے تو کہا گیا کہ شنگھائی تنظیم کا اجلاس ہی ملتوی کرا دو، مطلب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں حکومت سے کہ آپ اجلاس ملتوی کر دو، کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ میں نے پروٹیسٹ کرنا ہے، کیونکہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کے پی کے سے ایک جسے کہتے ہیں نا جتھا جلوس غنڈے بدماش افغانی لے کے آئیں گے، اسلام آباد پر حملہ کریں گے، تو اس حملے کو سہولت کاری کرنے کے لیے آپ اجلاس ملتوی کر دیں، یا پھر آئینی ترمیم کا جو ترمیم ہے اس کو 2-4-6 مہینے کے لیے آگے کر دیں، قاضی ریٹائر ہو جائے، اگلا چیف جسٹس آ جائے، تو میرے خیال میں پھر یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ساری امیدیں اگلے چیف جسٹس پر ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ اگلا چیف جسٹس ثاقب نثار ہے، جیسے ثاقب نثار نے سب سیٹ کر دیا تھا، آنے والا بھی سب سیٹ کر دے گا۔ بہرحال عمران خان تقریباً پاگل ہو چکا ہے، وہ والا پاگل جو اکثر گاؤں میں ہو جایا کرتے ہیں اور وہ فصلوں شصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ادھر ریاست نے بھی انتظامات پورے کرنے شروع کر دیے، لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا، حکومت پنجاب نے لاہور میں 6 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے،
جلسے جلوس مظاہرے پروٹیسٹ ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی ہے اور پابندی کا اطلاق جمعرات 3 اکتوبر سے منگل 8 اکتوبر تک ہوگا. روکنا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ بھی کر لیں آ کر, کوئی بھی تباہ کاری کر لیں آپ. مطلب ایک طرف بہرحال چلو آگے جا کے بتاتے ہیں. اچھا جی, دوسری طرف انسداد دہشت گردی عدالت سے اسلام آباد پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ I-9 میں درج مقدمے میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور واسق یوم کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. جو گرفتاری کے وارنٹ ہے انسداد دہشت گردی میں ان پہ پرچہ ہے. اب گنڈا پور کی گرفتاری کا بھرپور جو جواز ہے وہ وفاق کے پاس آ چکا ہے اور وفاق اس کو ظاہر ہے اگر گرفتار کرنا چاہے تو گرفتار کر سکتا ہے. ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی, میں نے کہا میں آپ سے ضرور شیئر کروں. ترجیحات ہوتی ہیں, آپ نے کرنا کیا ہے. ایک طرف میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں, ایک 80 سالہ بزرگ خاتون ہے جو پنڈی والے دھرنے میں یا پنڈی والے جلوس میں یا پنڈی والے پروٹیسٹ میں پکڑی گئی. وہ ٹی ویوں پر انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے لا کر بٹھائی, لیکن وہ سادہ ہماری دیہاتی جیسے مائیں ہوتی ہیں وہ ماں ہے, تو وہ باتوں باتوں میں بتا گئی کہ پی ٹی آئی کی جو عہدیدار ہے ان کو 2000 روپیہ دے کر لائی تھی. ایک طرف عمران خان صاحب 80 سالہ بزرگ عورتوں کو 2000 روپے دے کر جلسوں میں لا رہے ہیں, وہ آپ نے سن لیا ہے. اور اس کے بعد ایک عورت ہے, ایک بابا ہے, ایک بزرگ ہے جس کو مریم نواز 15 لاکھ روپیہ گھر کے لیے دے رہی ہے. یہ ہے ترجیحات کہ ایک طرف مریم نواز 15 لاکھ روپیہ گھر بنانے کے لیے دے رہی ہیں اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف 80 سالہ بزرگ عورت کو 2000 روپیہ عمران خان صاحب دے کر جلسے جلوسوں میں لا رہے ہیں. یہ ہے ترجیحات کہ آپ نے عورتوں سے بزرگوں سے کرنا کیا ہے, ان کی خدمت کرنی ہے یا ان کو استعمال کرنا ہے. باقی آپ خود سمجھدار ہیں, میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیں, آباد رہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. قاضی صاحب کیا 63A کا فیصلہ کر کے ہی جائیں گے؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے بارے میں کو کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا. قاضی صاحب کا جو رویہ ہے, جو زیادہ ہی میانہ روی ہے, جو زیادہ ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں درگزر کرنا ہے, آنے والے وقت چیف جسٹس کے لیے بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے, کیونکہ آنے والا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو بات بات پر گرفتار کروا دے. رائے کا اظہار ضرور کریں. 80 سالہ بزرگ خاتون کو 2000 روپے دے کر جلسے میں لانے والا عمران خان, دوسری طرف مریم نواز بزرگوں کو 15 لاکھ روپیہ گھر کے لیے قرضہ دینے والی, کون بہتر ہے؟ اس پہ بھی رائے کا اظہار کریں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.